ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان آصف خان ترک اور آپ دیکھ رہے ہیں سن رائز ٹوڈے ڈیجیٹل۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان میں جو مقامی ادویات ہیں ان کی کوالٹی اور معیار کے بارے میں۔ تو ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو ادویات تیار ہوتی ہیں مقامی سطح پر، ان کی جو کوالٹی ہے، ان کا جو معیار ہے وہ اتنا تسلی بخش نہیں ہے جس طرح دیگر ممالک کی جو ادویات ہیں ان کا معیار ہے۔ تو اس میں مختلف جو عناصر ہیں، جو مختلف پہلو ہیں، وہ اس میں شامل ہیں۔ آج ہم اس پر بات کریں گے تفصیل سے، اور بیک گراؤنڈ پر ہم ذرا روشنی ڈالتے ہیں کہ ایک دوائی جو ہوتی ہے، ایک میڈیسن، اس کا بنیادی کام یہ ہے کہ انسانی جسم میں جو بیماری ہوتی ہے، جو طبی مسئلہ ہوتا ہے، اس کا علاج کرے، اس کا حل نکالے۔ لیکن بدقسمتی سے جو پاکستان میں مقامی سطح پر ادویات تیار ہوتی ہیں، ان میں 90% ادویات جو ہے نا، ان کی جو کوالٹی ہے وہ اس طرح نہیں ہے، اور اس وجہ سے اکثر آپ سنتے ہوں گے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یا اپنے گھر میں لوگ یا رشتہ دار وغیرہ یا دوست، یار میں نے تو دوائی استعمال کی لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا ہے، کوئی بہتری نہیں آئی ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ دوائی کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ اس معیار کا نہیں ہوتا جتنا کہ ہونا چاہیے۔ تو دوائی جس طرح ہم نے اس کے سٹینڈرڈ کے بارے میں بات کی، تو پاکستان میں جو ادویات دستیاب ہوتی ہے مارکیٹ میں، ان میں اکثریت جو ہے نا وہ غیر معیاری ہوتی ہے۔ تو اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ادویات کارخانوں میں، جو فیکٹریوں میں تیار ہوتی ہے، اس میں کوالٹی کنٹرول کو زیادہ جو ہے نا وہ اہمیت اور توجہ نہیں دی جاتی۔ کوالٹی کنٹرول یعنی ایک دوائی تو ایک انڈسٹری میں بن جاتی ہے، لیکن پھر اس کا جو معیار چیک کرنا ہوتا ہے فیکٹری میں کہ یار کہ یہ دوائی جو یہاں پہ تیار ہوئی ہے، کیا اس میں وہ تمام جو اجزاء ہیں تو وہ اس لیول کے ہیں کہ اسے مارکیٹ میں لے جایا جا سکا ہے۔ تو دیکھنے میں آیا ہے کہ جو اکثریت جو فیکٹریاں ہیں دوائیوں کی، ان میں کوالٹی کنٹرول پر اس طرح سے توجہ نہیں دی جاتی، کیونکہ جو کوالٹی کنٹرول کا جو اخراجات ہے وہ دوائی بنانے سے بھی بعض اوقات زیادہ ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے جو لوکل مینوفیکچررز ہیں تو وہ اس پر زیادہ وہ توجہ نہیں دیتے۔ اس کا رزلٹ یہ آیا ہے کہ اکثر جو آپ میڈیا میں آپ نے نیوز دیکھی ہوگی کہ ڈرگ ری ایکشن کی وجہ سے کسی بندے کی موت ہو جاتی ہے، یا دوائی غیر معیاری ہونے کی وجہ سے کسی کی صحت مزید خراب ہو جاتی ہے۔ تو باہر کی دنیا میں تو ڈرگ رپورٹنگ کا جو شعبہ ہے وہ بہت فعال ہے، اور وہاں پہ وہ جتنا ترقی یافتہ ممالک ہے تو وہاں پہ جو ادویات تیار ہوتی ہے ان کی جو پھر ری ایکشنز ہوتے ہیں، یعنی ری ایکشنز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دوائی ایک مریض نے استعمال کی، اور اگر اسے علاج کی بجائے اس کی صحت خراب ہو گئی یا اس کی ڈیتھ ہو گئی، یعنی اس کی موت واقع ہوئی، تو پھر اس کو رپورٹ باقاعدہ کیا جاتا ہے، اور ہر سال اس پر ایک رپورٹ تیار کی جاتی ہے تمام ممالک میں، جتنے بھی اچھے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، کہ مطلب اس دوائی سے اتنے مسائل پیدا ہوئے یا اتنے لوگوں کی موت ہوئی، تو پھر اس کو انالائز کیا جاتا ہے، اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے، اور پھر اس کو دوائی کو یا بند کیا جاتا ہے، یا پھر اس میں وارننگ دی جاتی ہے مقامی جو اس فیکٹری ہوتی ہے کہ آپ اس میں یہ امپرومنٹ لائیں۔ پاکستان میں ڈرگ ری ایکشن کی جو رپورٹنگ ہے وہ اس طرح نہیں ہے۔ پاکستان میں کوئی اس طرح منظم ادارہ نہیں ہے، یا کہ ہر سال ان کیسز کو مانیٹر کیا جائے کہ ادویات کی جو شرح ہے، مطلب کسی کی موت واقع ہوتی ہے، کسی کی نظر چلی جاتی ہے، کسی کا اور کوئی طبی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، تو اس رپورٹنگ کی وجہ سے کوئی منظم نظام نہیں ہے۔ تو یہ اس پر ہمارے جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان ہے اس پر غور کرنا چاہیے کہ جو ری ایکشنز ہوتے ہیں ڈرگس کی وجہ سے ان کو رپورٹ کیا جائے۔ اسی طرح جو کوالٹی کنٹرول کی بات ہم نے اس کا ذکر کیا، پھر
ہم نے یہ بات کہی کہ ملک میں جو 90% ادویات ہیں مقامی سطح پر تیار کیے جاتے ہیں تو ان کی کوالٹی وہ انتہائی خراب ہے. تو اس پر جو ہے نا ڈریپ جو جس طرح ہم نے کہا ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان اس پر غور کرنا چاہیے. اور اس میں جو سب سے بنیادی جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی مینوفیکچررز ہیں سینکڑوں میں پاکستان میں جو ادویات تیار کرتی ہیں کارخانے فیکٹریاں, تو وہ سب کچھ جو ہے نا وہ دوائی بنانے سے لے کر اس کے اینڈ تک سب کچھ جو پروسیس ہے وہ کاغذات میں بالکل درست ہوتا ہے. کاغذات میں ہر چیز کارخانے میں موجود بھی ہوتی ہے اور ہر کیمیکل یا جو انگریڈینٹ ہے وہ اس میں استعمال بھی ہوا ہوتا ہے, لیکن پریکٹیکلی صورتحال بالکل مختلف ہے. تو یہ ہمارے نظام کی ایک کمی ہے یا کمزوری ہے کہ صرف کاغذات کو دیکھتے ہوئے ہی جو ہے نا مطلب دوائی کو پاس کیا جاتا ہے اور اسے مارکیٹ میں لے جایا جاتا ہے. عملی طور پر جو ہے نا اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک دوائی میں جو اتنی وہ ایک فیکٹری ہے وہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اس دوائی میں یہ ہے اس میں یہ ہے اور اتنا اتنا مقدار میں ہے. تو کاغذ میں تو چلو کاغذ پہ لکھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے, لیکن ہمارے نظام کی ایک کمزوری ہے کہ وہ اس چیز کو ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے ہمارا نظام, کہ اس کو سائنٹیفکلی انالائز کرے کہ واقعی جو یہ کہہ رہے ہیں کاغذ میں واقعی ایسا ہے کہ نہیں ہے. تو اس میں اس چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور اس طرح جو خیبر پختونخوا کی ہم بات کریں تو یہاں پہ جو مقامی فیکٹریاں ہیں جو دوائیاں تیار کرتی ہیں تو ان میں چند ایک کے علاوہ جو کارخانے ہیں وہ اپنے ادویات وغیرہ جو ہے نا وہ یا ہیلتھ کیئر پروڈکٹس ملک کے ان علاقوں میں بھجواتے ہیں, یعنی ان کی سیل وہاں پہ کراتے ہیں جہاں پہ وہ دوائی بھی غنیمت ہوتی ہے اور وہ نہ مارکیٹنگ پہ توجہ دیتے ہیں نہ دوائیوں کو پروموٹ کرنے پہ توجہ دیتے ہیں. اصل میں ان کا یہ ذرائع کے مطابق ان کا یہ خیال ہے کہ یار بس یہ مطلب اپنی جو محسوس جگہیں جو بیکورڈ ایریاز ہے پسماندہ علاقے ہیں تو وہاں پہ چلی جائے, نہ اس حکومت کی نظر میں آتے ہیں نہ جو متعلقہ ادارہ ہے ان کی نظر سے بھی بچ جاتے ہیں. تو اگر انہوں نے کچھ معیاری ادویات بنائی ہوتی تو ظاہری بات ہے وہ پھر مارکیٹ میں کمپیٹ بھی کرتی اور لوگوں کو میسر بھی ہوتی, لیکن وہ اس طرح نہیں ہے. تو یہ ایک بات میں انکشاف کر رہا ہوں کہ یہ بات ہے. چند کمپنیاں ہیں جو ان کی دوائیاں عام مارکیٹ میں ملتی ہے جو بڑے مارکیٹ سے, تو ان کی دوائیاں اچھی ہیں. ابھی اس کا حل کیا ہے اور جو عوام ہے ان کو کیا جو ہے نا کرنا چاہیے دوائیوں کے حوالے سے استعمال کے حوالے سے کہ اپنی صحت کو بچائیں اور ان غیر معیاری ادویات سے. تو سب سے پہلے چند باتیں میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ جب بھی کوئی شہری کسی فارمیسی پہ جائے تو فارماسسٹ کو کہیں کہ مجھے جو ہے نا اچھی کمپنی کی دوائیاں چاہیے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں ان کی دوائیاں خریدی جائیں, کیونکہ وہ ان کا معیار جو ہوتا ہے نا وہ عالمی طور پر جو ہے نا وہ بہتر مستند ہوتا ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ملٹی نیشنل کمپنی کی دوائیاں ہی خریدی جائیں. اس کے علاوہ پاکستان میں بھی کئی کمپنیاں ہیں مقامی جن کی دوائیاں اچھی ہیں وہ بھی, لیکن یہ بیسیکلی فارماسسٹ کا کام ہے کہ آپ ان سے ڈسکس کریں کہ مجھے ملٹی نیشنل کی کمپنی کی دوائیاں دیں, یا اگر وہ اویلیبل نہیں ہے تو پھر آپ مقامی جو اچھی کمپنیاں ہیں فارماسسٹ وغیرہ کو پتہ ہوتا ہے. لیکن جو میں نے کہا کہ 90% جو ادویات ہیں وہ غیر معیاری ہیں, وہ صرف کاغذوں میں انہوں نے جو ہے نا سب کچھ اس میں استعمال کیا ہوتا ہے انگریڈینٹس, لیکن عملی طور پر اس میں وہ نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے جب بھی کوئی دوائی آپ خریدیں تو کمپنی کا نام ضرور دیں گے, اور اس جو باتیں ہم نے ڈسکس کیں ان پر ضرور غور کیجیے گا, کیونکہ اگر ایک دوائی اچھی ہوگی تو بھی آپ کا جو صحت کا مسئلہ ہے وہ حل ہوگا, ورنہ آپ کے لیے ایک دوائی زہر بھی ثابت ہو سکتی ہے اور آپ کو کوئی پیچیدہ مسائل سے دوچار کرنے کے علاوہ آپ کی موت بھی اس سے واقع ہو سکتی ہے. تو اس سلسلے میں عوام کو
جو ہے نا اپنے جو احتیاطی تدابیر ہے وہ ضرور اختیار کرنی چاہیے۔ پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، بہت شکریہ۔